ترقی وہ پائے گا جو قرآن پر عمل کرے گا۔ اور اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں تم جو یہ علاج سوچتے رہتے ہو جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ساری تدبیریں جو ہیں بیکار جاتی ہیں، سرمایہ برباد ہوتا ہے، نتیجے الٹ نکلتے ہیں کہ لوگ زیادہ خراب ہوتے جاتے ہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ مسلمان کا علاج جو ہے یہ ان چیزوں میں نہیں کہ دولت ہو اور اسکول اور کالج؟ تو فرماتے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے تو ذلیل ہو گیا۔ اصلی بات جو ہوتا یہ شکوہ سنجے گرد سے دوران شدی، مگر تمہاری زبانوں پر ہر وقت تقدیر کا گلہ رہتا ہے کہ نہیں ہماری قسمت میں تھا، اللہ کو یوں ہی منظور تھا۔ اللہ کو نہیں منظور تھا ایسا، اللہ نہیں ظالم، تم نے ایسا کیا، قرآن کو چھوڑا، نتیجہ یہی نکلا، یہ گر گیا، پھر اٹھ نہیں سکے۔ اور وہاں کئی ساتھی جو ہے نا ذرا مادہ پرست ذہن ہے نا، پھر بھی یہی سوچتے ہیں نہیں مسلمانوں کے پاس اگر دولت آ جائے، یہ دولت آ گئی تو خرابیاں بھی آئیں گی۔ آپ لوگ دیکھیں جب دولت نہیں تھی مسلمان ٹھیک رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں فتوحات بہت بڑھ گئیں، دولت مدینہ میں ڈھیر ہے، اس کے لگ گئے، لوگوں کے مکان اچھے ہو گئے، فساد ہی فساد، قتل و غارت، امیر المومنین میں قتل، آپس میں فساد۔ یہ دولت کوئی خیر و برکت والی چیز نہیں، بہت کم لوگ ہیں جس کو پا کر نیک رہتے ہیں۔ وہ داؤد اور سلیمان تھے علیہ السلام جو حکومت کے باوجود اواب رہے، ورنہ بگڑ جاتے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اس پر نظم لکھی ہے کہ اگرچہ زر بھی جہاں ہے میں ہے قاضی الحاجات۔ میں مانتا ہوں کہ دولت سے بھی بہت کام ہوتا، اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، اے مسلم پتہ ہے تجھے، تو ادھر ادھر بھاگا پھرتا کہ یوں کر لیں یوں کریں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اس لیے نہیں کہ دولت نہیں رہی، جہاں میں گر کبھی جوہر میرا آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ کوئی دولت سے کچھ نہیں بنا۔